کل ہم نے پڑھی تھی سورہ کہف. سورہ کہف کی بھی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی ہے. سورہ کہف میں، کہف کہتے ہیں غار کو، تو 3 واقعات سورہ کہف میں بیان کیے گئے ہیں، وہ میں جلدی آج بتا دیتا ہوں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف. کچھ نوجوان تھے پچھلی امتوں میں جو ایک ایسی بستی میں رہتے تھے جہاں سب کافر تھے. ان نوجوانوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کا تذکرہ ہے. جب دین قبول کیا، بت پرستی چھوڑ دی، تو قوم کی طرف سے بہت سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. جیسے کہ آج بھی اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے، بتوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دے، تو خاندان والے اسے پنپنے نہیں دیتے. تو ان نوجوان نے ارادہ کیا کہ ہم اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اور ایسی جگہ جا کے رہتے ہیں جہاں اللہ کے دین پر پابندی کے ساتھ عمل کر سکیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں دین پر عمل ممکن نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے. اگر اس میں استطاعت ہے، اگر اس میں طاقت ہے تو اس پر ہجرت کرنا لازم ہے. آپ دیکھ لیں آج لوگ کالز آتی ہیں کہ باس جو ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو اس مجبوری سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو اس مجبوری سے تو وطن چھوڑنا فرض ہے، جاب چھوڑنا کیوں فرض نہیں ہوگا بھائی؟ اب سمجھ میں آنا ختم ہو گیا یہاں سے. اس مجبوری سے ملک چھوڑ دینا کیا ہے؟ واجب ہے. کہ آپ اگر کسی ملک میں فرائض و واجبات کو پورے نہیں کر سکتے تو اللہ کا دین پہلے ہے، باقی سب چیزیں بعد میں. آج فرائض و واجبات کو ہم لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے، بہت ہلکا لے لیا ہے. تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اسی طرح جو چیزیں فرض ہیں، داڑھی رکھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ کو جاب میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو فتویٰ یہی ہے کہ ایسی جاب پھر آپ کے لیے جائز نہیں. تنخواہ حلال ہے اس کی، کیونکہ وہ تو کام کی دی جا رہی ہے، تنخواہ تو کام کے عوض میں دی جا رہی ہے نا. لیکن آپ کے لیے ایسی جاب کرنا جائز نہیں ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں ہے. شریعت نے جو حکم دیا، نبی نے حکم دیا عفو اللحیٰ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور پوری امت کا اتفاق ہے. لوگ ہلکی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کر دیتے ہیں کہ یار وہ اصل میں جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دے رہا تو کیا کریں، مجبوری ہے. تو یہ اجازت نہیں ہے اس کی. تو جس جگہ پر شریعت کے جو بیسک بنیادی فرائض و واجبات ہیں ان کو پورا کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے، بشرطے کہ ہجرت کی طاقت ہو. اگر کوئی عورت ہے بیچاری، وہ کہاں جائے گی؟ اکیلی جوان عورت ہے، یا کوئی ایک آدمی ہے جس کو پتہ ہے میں نکل گیا تو کوئی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی دوسرا ملک پناہ بھی نہیں دے گا، تو وہ مجبور ہے. تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ یہ نوجوان انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کی. تو اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کر دیا اور پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی. اور اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری مدد ایسے کریں گے کہ تم جاؤ گے، دھکے کھاؤ گے، پتہ نہیں کہاں کوئی ملک تمہیں پناہ دے نہ دے، کوئی بات نہیں، تمہیں تمہارے ملک ہی واپس لے آئیں گے 309 سال کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ اور اس وقت حکومت تبدیل ہو چکی ہوگی، اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی. تو یہی تمہارا ملک تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ خیر کا ذریعہ. تمہیں ہجرت کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور اللہ کی یہ قدرت بھی دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 20 دن تک بغیر قضاء حاجت کے وضو کیسے باقی رہا، 20 دن تک تو پیشاب روکنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ بتا دیں گے 309 سال تک بھی اللہ اگر چاہے تو روکنا، کیا خیال ہے بھائی؟ ممکن ہے. اللہ اگر چاہے تو 20 دن نہیں 309 سال تک بھی رک سکتا ہے. تو انہوں نے اب ان کے کلام کو اللہ نے ذکر کیا. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، وہ شہر سے نکلے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. بس یہ واقعہ بیان کر کے میں آج کا بیان ختم کرتا ہوں.
وہ دعا مانگنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور ہمارے لیے من امرنا رشدا، کوئی خیر کا راستہ نکال لے. کوئی بھی مشکل پڑے نا، کہیں جگہ نہ مل رہی ہو تو یہ وظیفہ یاد کر لیں، یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اور میرا تجربہ ہے کہ اس دعا کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی زندگی میں بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ پریشان ہو جاتا ہے نا آدمی، کچھ ایسے حالات آتے ہیں، تو میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، ہیئ لنا من امرنا ربنا آتنا من لدنک رحمہ. کوئی اپنی طرف سے رحمت کا انتظام کر دے. جب پھنس جائے نا کوئی اسباب کی دنیا میں آدمی ناکام ہوتا، اور تو وہ بھی اسباب کی دنیا میں ناکام تھے نا کہ ہم کہاں جائیں بھائی، پیدل سفر ہوا کرتے تھے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا عمدا نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم، ایمان پر ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے باندھ دیا، دل ڈگمگائے نہیں. ورنہ انسان کو پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بعض دفعہ کوئی کام کرتا ہے اس کے نتائج ذہن میں نہیں ہوتے، تو پھر جب وہ ہو جاتا ہے کام، جب مخالفت ہوتی ہے تو پھر دل ڈاماڈول ہوتا ہے. تو ایسے ہی غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں بعض دفعہ، اور اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے آزمائش آئی تو دل کیا ہو جاتا ہے، ڈاماڈول. لیکن بعض کا دل اللہ ربطنا، گرہ لگا دیتا ہے، اللہ دل کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان نوجوانوں کے دل کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، جو ایک خدا ہے اسی کو مانیں گے، ان بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، جو ہوتا ہے ہو جائے. دیکھو جب کوئی کام کرو نا تو پھر یہی سوچ کے کیا کرو، ایسی کی تیسی، ورنہ پھر کرو ہی نہیں، جو ہوتا ہے ہو جائے. کوئی گولی مار دے گا، کھا لیں گے کوئی گولی، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ سب چیزیں ذہن میں عواقب جو ہے نا اچھی طرح سے ہر چیز کے سوچ لینے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی سے تھام لیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، یہ کیا ہو رہا ہے اس کو، فقالوا ربنا، تو کہنے لگے ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ، اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے. اور یہ ہماری قوم نے اللہ کو چھوڑ کر اتنے معبود بنا لیے، ان معبودوں کے برحق ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، پھر آپس میں کہنے لگے جب تم نے اس قوم کے دین اور مذہب کو چھوڑ دیا ہے تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب نکلو یہاں سے، غار میں جا کے رہتے ہیں، پھر دیکھیں گے، مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے. ابھی تو یہاں سے نکلو غار میں. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِرَحْمَتِهِ، اللہ سے امید ہے وہ ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گا. جو ہمارے بس میں وہ کرتے ہیں، آگے اللہ پہ چھوڑتے ہیں. تو یہ چلے گئے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، قرآن کہتا ہے ہم نے وہ جب سوئے ہیں تو ہم نے ان کو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. او لمبا سوئے ہیں، لمبا سوئے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، سورج اس طرح سے مشرق سے مغرب غروب ہوتا تھا کہ سورج کی تپش ان کو روشنی بھی جائے اور تپش سے، کیونکہ بالکل اندھیرا بھی صحیح نہیں ہے تو روشنی بھی جاتی رہے، مگر ایک زاویے سے، خاص زاویے سے اسی طرح سے روشنی جاتی رہی. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، چہرے پر اتنا روب ان کے ڈال دیا کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ گہری نیند سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں بھی دیتے رہے، کیونکہ ایک ہی جگہ پڑے رہیں گے نا تو زمین کیا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، تو کروٹیں بھی دیتے رہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی سٹائل میں بیٹھا ہوا پہرے داری کر رہا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے مخاطب اگر تو اس کتے کو دیکھ لیتا تو کیا ہوتا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کو اور اس کتے کو، اس پورے منظر کو دیکھتا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتا. ایسا روب اللہ نے ڈال دیا. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تجھ پر ان کا روب، اس لیے اللہ نے روب ڈال دیا کہ کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر اللہ نے 309 سال کے بعد ان کو جگایا تاکہ یہ آپس میں سوال پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، انگڑائی لے کے اٹھے، پوچھ رہے بھائی کتنا سوئے یار ہم ہیں، بھائی
کتنا سوئے ہیں؟ کافی لمبا سو گئے. قالوا لبثنا یوما, ایک نے کہا لگتا ہے 24 گھنٹے سوئے ہیں ہم لوگ, 24 گھنٹے سوئے ہیں یا اس سے تھوڑا کم, ایک دن تو پورا سوئے ہیں, کیونکہ اتنے بجے کل سوئے تھے, اب دوبارہ اتنے ہی بج رہے ہیں بھائی, تو 24 گھنٹے یا اس سے تھوڑا کم سوئے ہیں. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, کافی پریشان ہو کے کہنے لگے یار اللہ کو پتہ ہے کتنا سوئے, اس بحث میں کیا رکھا ہوا ہے, کیونکہ کنفیوز ہو رہے تھے نا کہ یار یہ 24 گھنٹے والی نیند لگ نہیں رہی ہے. پھر خود کہنے لگے چھوڑو اللہ کو پتہ ہے کتنا سوئے, ہم نے کرنا کیا ہے, پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے, بھوک شدت سے لگ رہی ہے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه, یہ سکہ رائج الوقت جو ہے نا, رائج الوقت اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, وہ نکاح میں ہوتا ہے نا سکہ رائج الوقت کے مطابق ان کا اتنے میں چھا دیا. رائج الوقت چھوڑ دو, کوئی کیا مغل بادشاہوں کے دور کے بھی سکے چل رہے ہیں کیا اس وقت؟ پرانی چیزیں جو ہے نا اب تک وہ اصطلاحات چلی آ رہی ہیں. تو وہ کہنے لگے فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ, شہر میں سکے کو دے کے بھیجو اور جائیں جا کے کچھ کھانا وانا خرید کے لائیں, بھوک لگ رہی ہے. ازکا طعاما, پاکیزہ کھانا لے کر آؤ, کیونکہ غیر مسلم ملک ہے, حرام بھی بکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو غیر مسلم ریاستوں میں رہتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے وہاں رہنا, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ ہوٹل میں ملنے والا کھانا حرام ہے یا حلال. بعض لوگ کہتے ہیں کھا لو, تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, اس چاکلیٹ ہو سکتا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ نا, جب تک پتہ نہیں ہے تو کھا لو, ایسا نہیں ہے. مسلم ملک میں تو ٹھیک ہے حلال ہی ہے, لیکن غیر مسلم ملک میں گوشت کھانے سے پہلے آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی, بہت اچھی طرح تحقیق کریں, حلال ہونا ثابت ہو جائے تو کھائیں, ورنہ گوشت کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہوٹلوں میں گئے ہیں, وہاں جا کے اگر آپ نے دیکھا کہ جناب وہ اسی فرائی پین میں سور بھی بن رہا ہے, اسی میں حلال بھی بن رہا ہے, تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو انہوں نے بھی کیا کہا, جا کے دیکھو حلال کھانا لے آؤ بھائی کہیں سے, کیونکہ غیر مسلم ملک ہے. ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف, اور ذرا تمیز سے جانا, بالکل چپکے سے. ولا یشعرن بکم احدا, کسی کو پتہ نہ چلے, رومال ڈال کے بھیس بدل کے جانا, پکڑے گئے تو کیا کریں گے, مار دیں گے. انہم یظہروا علیکم یرجموکم, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے ہمیں, یہ ایسے ظالم لوگ ہیں. یا زبردستی مجبور کر کے دوبارہ اسی دین پر لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا, اگر ہم دوبارہ اسی دین پر چلے گئے تو ہم تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیسا مضبوط ایمان تھا دیکھو. اب وہ جب گیا ہے نا وہاں, یہ قرآن میں اس کو کہتے ہیں کہ اندماج, واقعے کو حذف کر دینا, اور ایسی بات سے ذکر کرنا کہ اس سے پہلے کا واقعہ خود سمجھ میں آ جائے, یہ قرآن کا انداز ہے. تو اب کیا ہوا کہ یہ گئے, تو وہ وہاں گئے ہیں تو وہاں تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے, سب نماز پڑھ رہے ہیں, سارے نیک پرہیزگار لوگ. انہوں نے سکہ دکھایا تو پبلک نے بھائی یہ کون سے بادشاہ کا سکہ لے آئے بھائی, اس بادشاہ کے زمانے کے تو انجن بھی بند ہو گئے ہیں, اس کی تو ٹرینیں بھی بند ہو گئیں, اتنا پرانا, کون ہو, کہاں سے آئے ہو. تو بالآخر تحقیق کی تو مورخین بھی تھے کہ بھئی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے, تو وہ کتابیں تو ہوتی ہیں نا تاریخی, تو پوری علامات ان لوگوں میں پائی گئیں. تو ان کو اندازہ ہوا یہ تو بڑے بزرگ ہیں جن کی کرامت ہے کہ 309 سال کے بعد بھی زندہ ہے, یہ کیا ہیں, یہ بڑے بزرگ ہیں. اس وقت یوٹیوب ہوتا تو وہ بزرگ ماننے سے بولو بھائی انکار. وہ کہتے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سال میں دنیا سے چلے گئے, ہمارے نبی چلے گئے, تو یہ کون سے بزرگ ہیں جو 309 سال تک زندہ رہے. میں نہیں مانتا, یہ مولویوں کے بنائے ہوئے کیا ہیں. آپ کہہ سکتے ہو قرآن میں ہے, تو اس وقت تو قرآن میں نہیں تھا نا. ارے جب ان لوگوں نے ان 3 بزرگوں کو دیکھا, یا جو جتنے بھی بزرگ تھے ان کو دیکھا, تو اس وقت تھوڑی قرآن نازل ہوا تھا. اس وقت تو انہوں نے علامتوں سے اندازہ لگایا کہ یہ 309 سال سے زندہ ہے, تو اندازہ لگایا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے, ہیں تو انسان ہی, مگر یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, یہ ان کی کرامت ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو آج کل کے یہ ہوتے ہیں نا جو ہر قسم کی کرامت کے منکر ہیں, یہ اس پہ بھی ایک کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیتے اور ان کو ویسے ہی مار دیتے کہ تم غلط ہو, ٹھیک ہے نا, تم گمراہی تم شرک پھیلا رہے ہو قوم میں. اتنے 100 سال تک کوئی نارمل انسان زندہ نہیں رہ سکتا. آپ کہیں گے نوح علیہ السلام تو رہے, تو وہ اس دور میں رہے جب اس دور میں عمریں اتنی لمبی ہوا کرتی تھیں. اچھا میرے بھائی, سیقولون ثلاثہ, تو یہ اللہ نے واقعہ سنایا کہ دیکھو اللہ نے ان لوگوں کی کیسے مدد کی, اور اس واقعے کو یہودی بھی جانتے تھے اور اس واقعے کو عیسائی بھی جانتے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودیوں نے یہ واقعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا. آپ نے انشاء اللہ کا لفظ نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی کہ جب بھی کوئی اہم کام ہو تو آپ کام سے پہلے یہ کہیں کہ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل بتاؤں گا. تو پیغمبروں کی چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی بڑی خطائیں سمجھی جاتی ہیں. تو اللہ نے 15 دن بعد وحی نازل کی اور آپ کو تنبیہ کی اور آپ کو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اے نبی کبھی بھی ایسا نہ کہا کریں انی فاعل ذلک غدا، کہ کل میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس سے انشاءاللہ کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے. نظر سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ، اور جزم کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے تو اس کے لیے انشاءاللہ.